السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ یکفر السنة الماضیة والباقیہ رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے اگلے اور پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں ہم یوم عرفہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ یوم عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور اسی طرح سے عرفہ کے دن ہمیں کن کن اعمال کو بجا لانا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین انسان کو بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو پہلے حصے میں یوم عرفہ اور اس کے اندر بجا لانے والے نیک اعمال کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم جانیں گے کہ آخر قربانی کس کی طرف سے کی جاتی ہے، قرآن و حدیث کے اندر کیا چیزیں اس متعلق موجود ہے کہ گھر کے کس فرد کی جانب سے اگر قربانی کی جائے تو بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم آج کے دوسرے حصے میں جانیں گے۔ تو آئیے آج کا ہم پہلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق جیسا کہ میں نے ابھی شروعات میں ہی ایک حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کی، یکفر السنة الماضیة والباقیہ، یعنی انسان کے پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال یعنی 2 سالوں کے گناہ کو یہ ایک دن کا روزہ معاف کروا دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے 2 سال کے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے تو اس ایک دن کے روزے کو ہم ضرور رکھیں جو کہ یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ اور دوسری فضیلت صحیح مسلم کی ہی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کئی سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، پہلی نعمت میں ہمارے 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال، ان 2 سالوں کے گناہوں کو ہم ایک دن روزہ رکھ کر اپنے معاف کروا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اسی ایک دن کے روزے سے ہم جہنم سے بھی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں مل سکتا ہے محض ایک دن کے روزے سے۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو عرفہ کے دن ہم اگر انجام دیں گے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ نمبر 1، یوم عرفہ کا استقبال ہم توبۃ نصوح اور تلاوت قرآن کریم سے کریں، یعنی عرفہ کے دن ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کریں، اللہ رب العالمین کے کلام مقدس کی تلاوت جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کریں، اور اپنے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ مانگیں۔ توبۃ نصوح جسے قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے، اس توبہ کو ہم حاصل کریں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ دوسری چیز، ہم یوم عرفہ کو زیادہ سے زیادہ تحلیل و تکبیر اور تحمید میں منہمک رہیں، اپنی زبانوں پر تکبیرات اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور جتنا ہو سکے اپنی زبان پر اسے جاری رکھیں۔ اسی طرح سے جو تکبیرات کے کلمات ہیں ان کو اپنی زبان پر رکھیں، مثلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان کلمات کو اپنی زبان پر جس قدر ممکن ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے رکھیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا رہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ والی جو سورت ہے اسے زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں اور اس کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ کم و بیش 10 مرتبہ یوم عرفہ کو ہم اسے تلاوت کریں، کیونکہ اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اور یہ توحید کی تینوں قسموں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ درود شریف کم و بیش 20 مرتبہ اپنی زبان پر رکھیں، اور اس سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم درود شریف پڑھتے رہیں، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان کلمات کو بھی اپنی زبان پر رکھیں۔ یہ کچھ تکبیرات اور صورت تھی یا کچھ ایسی دعائیں تھیں جن کو اگر ہم اپنی زبان پر رکھیں تو اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ہمیں بے حد ثواب سے نوازے گا۔ نمبر 3، صدقات و خیرات کرنا۔ عرفہ کے دن اس عمل کو بھی ہمیں کثرت سے انجام دینا چاہیے۔ ہماری حیثیت جتنی ہو یا جتنی استطاعت ہو ہم اتنا ہی صدقہ اور خیرات کریں، لیکن کریں ضرور، کیونکہ اللہ رب العالمین کا غصہ یہ صدقات و خیرات سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
اب اگر اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے ناراض ہے، اس کے اوپر غصہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کرے، کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقات و خیرات سے اس بندے پر آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ لہذا عرفہ کے دن ہم زیادہ سے زیادہ دل کھول کر صدقات و خیرات کریں۔ نمبر 4، ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی بزرگی زیادہ سے زیادہ کریں۔ عرفہ کے دن ہمارے کئی بھائی ایسے ہوں گے جنہیں مذکورہ دعاؤں میں سے دعائیں کچھ بھی نہیں یاد ہوں گی یا کچھ یاد ہوں گی، تو انہیں چاہیے کہ جو کچھ انہیں یاد ہے، صرف اگر اللہ اکبر ہی آتا ہے تو اپنی زبان پر اللہ اکبر رکھیں اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے رہیں اور اللہ کی بزرگی کا گن گاتے رہیں، تاکہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو جائے اور انہیں ثواب دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ نمبر 6، اگر کوئی انسان مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اسے جس کام کو بھی انجام دینے کی طاقت ہے، جتنی استطاعت اسے ہے کوئی بھی نیک کام کرنے کی، تو وہ نیک کام ضرور کرے، تاکہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور اسے بخشش عطا فرما دے۔ اور اسی طرح اخیر میں اللہ رب العالمین سے زیادہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ان تمام خوش نصیبوں میں شامل کر دے جنہیں تو آج جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر رکھیں، کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری دعائیں قبول کر لی، ہماری ان دعاؤں کو سن لی، تو ہم اس دن جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ عرفہ کے دن انجام دینے والی کچھ چیزیں یا کچھ ایسے اعمال جنہیں انجام دے کر ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر ہم قربانی کس کی طرف سے کریں۔ محترم ناظرین، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ قربانی کے متعلق قربانی کسی خاص شخص کی طرف سے یا کسی خاص فرد کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہ رواج دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی گھرانوں میں جب قربانیاں ہوتی ہیں تو ان کے یہاں کسی خاص فرد کی جانب سے قربانی کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اس سال دادا کی طرف سے یا دادی کی طرف سے یا نانی کی طرف سے یا نانا کی طرف سے، اگلے سال بڑے بھیا کی طرف سے، چھوٹے بھیا کی طرف سے، یا بڑی بہن چھوٹی بہن وغیرہ کی طرف سے، اور اسی طرح سے اس کے بعد امی کی طرف سے یا ابو کی طرف سے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر سے ایک رواج بن چکا ہے کہ کب کس کی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ اس طرح ایک شیڈیول بنا کے رکھ لیا گیا ہے کہ پچھلے سال ان کی طرف سے کی گئی تھی تو اس سال ان کی طرف سے کیا جائے گا اور اگلے سال کسی اور کی طرف سے کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ طریقہ سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے اور یہ طریقہ افضل بھی نہیں ہے۔ تو افضل طریقہ کیا ہے قربانی کرنے کا؟ کس شخص کی طرف سے اگر ہم قربانی کریں تو افضل ہوگا یا بہتر ہوگا؟ تو آئیے اس ویڈیو میں اور اس دوسرے حصے میں ہم جانتے ہیں۔ قربانی کرنے کا افضل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گھر کے کسی خاص فرد کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، بلکہ گھر کا جو مالک ہے، جو سب سے اہم رکن ہے، ان کی طرف سے قربانی کی جائے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کی جائے، تاکہ وہ قربانی گھر کے مالک اور ان کے جو افراد خانہ ہیں، جو گھر والے ہیں، ان تمام کے لیے قربانی مفید ثابت ہو اور ان تمام لوگوں کو اس قربانی کے اندر ثواب مل سکے۔ جیسا کہ حضرت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى۔ سنن ترمذی۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے قربانی کے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کس طرح کی جاتی تھی، کیا رواج تھا قربانی کا؟ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھر کا جو مالک ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور پھر وہ اس میں سے خود کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اسے فخر و مباحات کا ذریعہ بنا لیا اور حالت اتنی بگڑ گئی کہ جو آج اب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس روایت سے واضح طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ گھر کے کسی خاص فرد کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر کا جو مالک ہوتا تھا اس کی طرف سے اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تاکہ وہ قربانی تمام گھر والوں کو شامل ہو سکے اور تمام گھر والوں کو ثواب مل سکے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس طرح اگر ہم قربانی کریں کہ گھر کا جو مالک ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین گھر کے مالک کو بھی ثواب دے گا اور اس کے انڈر جو اس کے اہل خانہ ہیں، جو گھر والے ہیں، ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا اور قربانی تمام لوگوں کے لیے ہو جائے گی۔ لیکن بصورت دیگر اگر ہم کسی خاص فرد کی طرف سے قربانی کریں، مثلا بہن کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بڑے بھیا، چھوٹے بھیا وغیرہ کسی کی طرف سے بھی اگر ہم خاص کر کے قربانی کریں تو قربانی صرف اسی واحد شخص کو ہوگی جن کی طرف سے ہم کر رہے ہیں، صرف انہی کے لیے ہوگی اور ثواب بھی انہیں ملے گا اور انہی کے نام بھی قربانی بھی ہوگی، اور بقیہ جو افراد خانہ ہوں گے، بقیہ جو گھر والے ہوں گے، وہ محروم ہو جائیں گے اور ان کا اس قربانی میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور اسی طرح قربانی کریں جس سے صحابہ کرام نے کیا تھا، تو پھر ہم تمام لوگوں کو، پورے گھر والوں کو اس قربانی میں حصہ ملے گا اور ثواب ملے گا۔ اور غالباً آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی سوچ پنپ رہی ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، یعنی کئی لوگوں کی سوچ قربانی کے متعلق یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم قربانی کسی ایک فرد کی طرف سے کریں، جیسے کہ آج ہم اس سال اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کر دیں تو قربانی کا پورا ثواب انہیں مل جائے گا، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہ کریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں اور پورے گھر والوں کی جانب سے قربانی کریں تو قربانی کا جو ثواب ہے وہ تمام لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ مان لیں قربانی کا اللہ رب العالمین اگر 1000 ثواب دیتا ہے ہمیں اور گھر کے اندر 5 افراد ہیں، تو جب قربانی کا جو ثواب ہے وہ 5 افراد میں تقسیم ہو جائے گا تو 200 تمام لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ لیکن اگر وہی ہم قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے کریں، ایک انسان کی طرف سے کریں، تو جو پورا ثواب ہے 1000 وہ پورا اسی شخص کو ملے گا۔ تو 1000 ثواب ان کو مل گیا ایک سال میں، اور پھر اگلے سال ان کو اسی طرح سے دھیرے دھیرے سب لوگ جتنے گھر والے ہیں سب کو ثواب مل جائے گا۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی تنگ نہیں ہے کہ اگر وہ ثواب کو تقسیم کرنے لگ جائے تو وہ تمام لوگوں کے اندر ایک ہی ثواب کو بانٹے، بلکہ وہ تمام لوگوں کو ان کی خلوص و للہیت کے مطابق پورا ثواب دیتا ہے۔ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر عمل کر رہے ہیں اور مان لیں کہ قربانی کا ثواب اللہ رب العالمین 1000 دیتا ہے، تو وہ 1000 میں سے 200 کر کے گھر والوں کو نہیں دے گا، بلکہ وہ 1000 تمام لوگوں کو دے گا جتنے گھر کے اندر افراد موجود ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ کشادہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس سوچ کو جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک من گھڑت سوچ ہے، اسے اپنے ذہن و دماغ سے اور معاشرے سے ایک بیماری کی طرح اسے ختم کر دینی چاہیے، جس طرح ہم بیماری کو اپنے بدن سے ختم کرتے ہیں۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات صاف طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ قربانی کا جو نقش قدم ہمیں اپنانا چاہیے وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر اپنانا چاہیے اور ان کو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے، کیونکہ گھر کا جو مالک ہوگا اس کی طرف سے اور اس کے اہل خانہ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کی جائے۔ اس طرح سے تمام گھر والوں کو ثواب مل جائے گا اور قربانی میں حصہ مل جائے گا۔ محترم ناظرین، اب آج کی ویڈیو میں یہیں تک۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور عرفہ کے دن ہمیں کون سے کام ہیں جو انجام دینے چاہیے اور جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بے شمار ثواب سے نوازے گا۔ اسی طرح سے ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی جانا کہ قربانی کس کی طرف سے کی جائے، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اس متعلق۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے، آپ کو نفع بخش لگی ہے، تو اسے ایک لائک ضرور کریں اور اسے اپنے دوسرے مسلم بھائیوں تک ابھی کے ابھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی یہ معلومات پہنچ جائے اور انہیں بھی ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے کو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے گا اور وہ بندہ اس بھلائی پر عمل کرے گا تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی انسان جو ابھی تک یہ چیزیں نہیں جانتا تھا وہ یہ چیزیں جان جائے اور اس پر عمل کرنے لگے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس راستے کو بہت اچھا راستہ اور غنیمت کا راستہ سمجھیں، لہذا اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کریں جتنا ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے،
शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की इल्मी वीडियोज़ और मुफीद मालूमात आप तक हम पहुँचाएँ और सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को सही समझ अता फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों में से जो भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, और इसी तरह से इमसाल कई घराने ऐसे हैं जिनकी माली हालत सही नहीं है जिसकी वजह से वो कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह उन्हें तो मुकम्मल थवाब दे और उनके लिए बेहतरी अता फरमा, और जो लोग भी कुर्बानी करें अल्लाह तो उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ये जो महामारी बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है इस वबा से तमाम आलम को तू जल्द अज जल्द निजात अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।